اس امت کے عاشقوں پر فتوے لگائے جاتے ہیں کہ جو حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی دلیل مانگتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، قرآن و حدیث میں بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن اس کو کہنا ہے کہ جو دلیل ہمارے پاس ہے وہ ہم دکھا نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم عاشق ہیں حضور کے، اور حضور کے عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہے کہ حضور کا میلاد جب تک ہماری زندگی میں ہوگا ہم منائیں گے۔ اور آخر میں ان لوگوں کو کہنا ہے بیٹا تیرے بس کی بات نہیں، تیرے باپ میں اتنا دم نہیں ہے کہ حضور کا ولادت اور ان کی میلاد منانے سے ہم عاشقوں کو روک سکے۔ بھائی جان، میں آپ کو پہلے تو دعا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور بڑھا دے۔ اب رہی بات یہ کہ لوگ آپ سے دلیل مانگتے ہیں، تو یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ کوئی حدیث سنا دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گواہ لے کر آؤ، تم نے حدیث کہاں سے سنی ہے؟ تو یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ کسی بات پر دلیل مانگنا، تو یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تو آپ یہ الزام لوگوں پر نہیں لگا سکتے کہ لوگ آپ سے دلیل مانگتے ہیں عاشق رسول سے۔ دلیل تو صحابہ سے مانگی جا سکتی ہے، تو آپ کون ہیں؟ کیا آپ کے اندر صحابہ رضی اللہ عنہم سے زیادہ عشق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر؟ دوسری بات، اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ قرآن اور حدیث ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، کون سی چیز کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی ہے۔ آپ کا عشق اور آپ کی تقدیر یہ فیصلہ نہیں کرے گی۔ اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عاشقوں کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے میلاد منانا، تو آپ کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی نازل فرمائی ہے نعوذ باللہ کہ میرے نبی کے عاشقوں تم میلاد مناؤ؟ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے؟ آپ سے قرآن اور حدیث سے دلیل مانگی جا رہی ہے، تو آپ سیدھے سیدھے دلیل پیش کریے۔ اسلام جذبات کے اوپر، فیلنگز کے اوپر نہیں چلتا۔ آپ کے جذبات کچھ بھی ہو، آپ کی فیلنگز کچھ بھی کہتی ہو، اگر آپ کو عشق رسول کا اظہار کرنا ہے تو آپ صحابہ کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا اظہار کرنا ہے تو اس میں صحابہ کو نمونہ بنائیے۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ میری اور میرے بعد جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت کو پکڑو، تو خلفائے راشدین کا 30 سال کا زمانہ ہے، تو اس کے اندر 30 مرتبہ ربیع الاول آیا۔ کیا کسی نے آپ کی طرح اس طرح جھنڈے لگائے، روڈوں کو بلاک کیا آپ کی طرح؟ کیا وہ نہیں کر سکتے تھے؟ اس وقت تو اسلام کی توتی بول رہی تھی، اسلام کی سلطنت پھیل رہی تھی، انہوں نے تو نہیں کیا۔ اور آج آپ آ کر یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تو حضور کے عاشق ہیں۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ حضور کے عاشق نہیں تھے؟ ان کے پاس تو حکومت تھی، یہ بڑا جشن کر سکتے تھے آپ سے بھی بڑا، لیکن نہیں کیا۔ تو کائنڈلی آپ اس پر غور و فکر کریں کہ یہ عشق رسول ہے یا عصبیت ہے، اپنے علماء کی اندھی تقلید ہے۔ اور مجھے آپ کا یہ انداز سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیٹا تیرے باپ میں دم نہیں ہے کہ تو حضور کے عاشقوں کو میلاد منانے سے روک سکے۔ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں کہا کہ تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے؟ اس طرح کے نازب الفاظ وہاں پر کیوں نہیں کیے؟ وہ فوراً گئے اور اپنی بات کے اوپر گواہ تلاش کرنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے میں اپنے گواہ پیش کروں۔ کائنڈلی آپ دین کی بات بیان کر رہے ہیں تو اس کی دلیل ادب و احترام کے ساتھ پیش کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تمہارے باپ میں دم نہیں ہے؟ کیا یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا ہے؟